السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ معزز و محترم ناظرین کرام، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن مجید کے 90 پارے کی تلخیص پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات کا اس آؤ قرآن سیکھیں پروگرام میں استقبال ہے۔ 90واں پارہ یہ 159 آیتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف کی 119 آیات اور سورہ انفال کی 40 آیات، یہ ٹوٹل ملا کے 159 آیات ہو جاتی ہیں۔ یہ پہلے سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا تھا اور سورہ اعراف کی 87 آیت ہم لوگ تلخیص کر چکے ہیں۔ اب شروع کریں گے آیت نمبر 88 سے۔ آیت نمبر 88 سے لے کے 93 تک قوم شعیب کی قوم کے جو سردار تھے وہ سرکشی پر اتر آئے اور شعیب علیہ السلام اور مؤمنین کو دھمکیاں دینے لگے تو اللہ رب العالمین کا عذاب رجفہ، قرآن میں لفظ رجفہ کا تذکرہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چیخ یا زلزلہ، تو اللہ کا عذاب رجفہ نے انہیں آ گھیرا اور یہ اپنے گھروں میں ہی دفن کر دیے گئے۔ آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک ایک تاریخ بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ قریہ والے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ یہ قریہ والے، بستی والے ایمان لے آئیں، اگر یہ ایمان لے آتے ہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان کی برکتیں کھول دیں گے، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب آ دبوچا۔ کسی کو عذاب رات کے اندھیروں میں گھیرا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے، جبکہ کسی کو عذاب دن کے وقت دبوچ لیا جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے اللہ کے ساتھ مکر و فریب کیا، اس میں وہ نقصان اٹھائے۔ آیت نمبر 103 سے لے کر 136 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرکش فرعون کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو فرعون نے دلیل مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ عصا اور ید بیضاء واضح کیا۔ فرعون نے اسے جادو کی نسبت دی اور ماہر جادوگروں کو مقابلے کے لیے اکٹھا کر دیا۔ جب فرعون کے جادوگر چال چلے تو بحکم الہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، جادوگر ناکام ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون حیران رہ گیا، شزدر رہ گیا اور اپنی توہین برداشت نہ کر سکا اور سب کو بدترین انداز کے قتل کی دھمکی دے ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مؤمنین کو صبر کی تلقین کی اور اللہ نے مدد طلب کرنے کو کہا اور اللہ کی زمین پر ہجرت کو ترجیح دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آل فرعون کو قحط سالی سے دوچار کر دیا۔ فرعون ہر اچھائی کو اپنی جانب منسوب کرتا اور ہر برائی کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی جانب منسوب کرتا، یہاں تک کہ اللہ نے قوم فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ آیت نمبر 138 سے لے کر 155 تک بنی اسرائیل کی نئی زندگی اور ان کی سرکشی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل ایک علاقے میں پہنچے جہاں لوگ بت پرستی کرتے تھے تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اسی طرح کا ایک معبود انہیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرزنش کی اور کہا کہ یہ باطل کام ہے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرو گے جبکہ اس نے تم کو دونوں جہانوں میں عزت بخشی ہے؟ وہ فرعون کے کرب و ظلم سے تمہیں نجات دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے طور پہاڑ پر بلایا تورات کی تختیاں دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر چلے گئے۔ اسی اثنا بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کی عبادت پوجا کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اور اپنی قوم کی حالت دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اپنے بھائی کا مواخذہ کرتے ہیں۔ پھر قوم کو احساس ہوتا ہے اپنے گناہ کا اور وہ اپنے رب کے سامنے پھر وہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام رب سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اس کے آگے آیت نمبر 157 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو نبی یہ امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کا ذکر تورات و انجیل میں کیا گیا ہے، جو نبی لوگوں کو معروف و نیکی کا حکم دیتے ہیں
اور برائی و منکر سے روکتے ہیں، جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث کو حرام قرار دیتے ہیں، لوگوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرتے ہیں۔ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے نبی کی عزت و توقیر اور مدد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ قرآن کی شکل میں اور ان کے ساتھ جو نور اللہ رب العالمین نے قرآن کو کہا ہے کہ جو نور قرآن کی شکل میں آیا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 158 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو تمام قوموں کی جانب بھیجا گیا ہوں۔ اس اللہ پر اور اس رسول امی پر ایمان لے آؤ اور اس کی پیروی کرو، شاید کہ کامیاب ہو جاؤ۔ کہ آیت نمبر 170 میں کتاب کو تھامنے والوں کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ کتاب حکیم کو تھام لیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم ایسے مصلحین، ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 172 میں بنی نوع آدم سے لیے گئے توحید الہی کے وعدے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواحی میں آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کی تمام نسل سے، ذریت سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے ایک آواز میں گواہی دی تھی کہ ہاں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم اس بات کے شاہد، ہم اس بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 176 میں کفار کو کتوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ آوارہ کتے ہیں جو زبان لٹکائے ہوئے ادھر سے ادھر پھرتے رہتے ہیں، کہیں سے آسودہ نہیں ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 179 میں خبر دی گئی ہے کہ جہنم انس و جنس سے بھر دی گئی ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، آنکھ ہے لیکن بصارت سے محروم ہے، کان ہیں لیکن سماعت سے محروم ہیں۔ یہ تو چوپائے ہیں، یہ تو جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں کیونکہ ان سب نعمتوں کے باوجود ہدایت نہیں پاتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اس دنیا کے اندر بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار معجزات ہیں، لیکن قرآن خود اپنے آپ میں معجزہ ہے، نبی کی آمد خود اس دنیا میں معجزہ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کی قدم قدم پہ آیات اور نشانیاں دیکھتے ہیں، لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر بہت سارے انس اور جن ہیں جن کو نصیحت نہیں ملتی ہے، بہت سارے جن اور انس ہیں ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، کیونکہ آنکھ ہوتے ہوئے بھی وہ آنکھ سے دیکھتے نہیں ہیں، دل ہوتے ہوئے بھی دل سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی جو نصیحتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی جو عبرتناک واقعات ہیں، ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، سن نہیں پاتے ہیں۔ آیت نمبر 180 میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بہترین نام اسماء حسنہ کو پسند کیا ہے، اسے یعنی اللہ رب العالمین کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو، جو اس کے ناموں میں لڑتے ہیں ان ملحدین کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آیت نمبر 187 میں کفار کا یہ سوال کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، وہ آئے گی، ضرور آئے گی، مگر اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اچانک آئے گی۔ ایسے سوال کر رہے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دے دیا گیا ہو۔ آیت نمبر 188 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ نہ میں نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں، ہاں جو اللہ مقدر کر دے، اور علم غیب بھی مجھے حاصل نہیں ہے، اگر میں اس کا مالک ہوتا تو بہت سی بھلائیاں خود حاصل کر لیتا، اگر غیب کے بارے میں جانتا تو سب سے پہلے فائدہ میں خود کو پہنچاتا اور کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میں ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، میں غیب کی باتیں لے کر نہیں آیا ہوں، مجھے غیب نہیں دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 195 معبودان باطلہ کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں یہ لوگ جو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ بذات خود کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں، ان کو دعوت دو، ان کو پکارو یا نہ پکارو، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، دونوں برابر ہے۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ سب تمہاری ہی طرح کے انسان تھے۔ کیا چلنے کو پیر ان کے ہیں؟ کیا کسی چیز کو تھامنے کو ان کے ہاتھ ہیں؟ کیا کسی چیز کو سننے کو ان کے کان ہیں؟
کیا کسی چیز کو دیکھنے کو ان کی آنکھ ہے؟ ان سے کہو کہ پکار کر بتاؤ اپنے شرکا کو، ان کی پوری حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آیت نمبر 196 میں بتایا گیا کہ وہ اللہ جس نے کتاب کو نازل فرمایا وہ نیکوکاروں کا دوست ہے، وہ صالحین کا دوست ہے اور ان کا ذمہ دار بھی ہے۔ آیت نمبر 199 میں حکم دیا گیا ہے کہ عفو و درگزر کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے، ان بہودوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کرو۔ آیت نمبر 200 میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی شیطانی وسوسے پیدا ہوں تو اللہ کی پناہ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ آیت نمبر 204 میں حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو غور و فکر کے ساتھ سنیں، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قرآن جب آپ کے سامنے پڑھا جائے تو اس میں غور و فکر کیجیے، غور سے سنیے، دھیان سے سنیے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے اور اللہ رب العالمین کی رحم کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی حقیقت، دنیا کی حقیقت اور یہ سب جتنے بھی مسائل آپ کے سامنے آ جائیں۔ آیت نمبر 205 میں ذکر الہی کے آداب بتائے گئے ہیں کہ اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ دعا کریں، چیخ و چلا کر بلند آواز میں گفتگو کی طرح دعا نہ کریں، صبح و شام دعا کریں، اللہ کا ذکر چھوڑ کر غفلت کا شکار نہ ہو۔ آیت نمبر 206 میں ملائکہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے، ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر سورۃ الاعراف کی تلخیص مکمل ہوئی۔ اب ہم یہاں سے شروع کریں گے سورۃ الانفال کی تلخیص۔ کل 57 آیات ہیں، جس کی 40 آیات اس پارے میں آپ پڑھیں گے یا اس کی تلخیص آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ سورت مدنی ہے، انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں۔ یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت جنگ بدر کے دوران مقام بدر پر نازل ہوئی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 1 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مال غنیمت کی کیا حقیقت ہے، کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آیت نمبر 2 سے 4 تک مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ حقیقی معنوں میں مومن وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی پر توکل کرتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور ہماری عطا کردہ روزی خرچ کرتے ہیں۔ دراصل یہی سچے اور حقیقی مومن ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بلند درجات، مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 12 میں جنگ بدر کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ ماضی میں بھی، پچھلے پاروں میں بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ جگہوں پہ تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے تمہاری نصرت اور مدد اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے آپ کو نصرت اور اس کی مدد حاصل ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 22 میں اللہ اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیتا ہے اور نافرمانی کرنے سے روکتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی کی جانب بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہو۔ آیت نمبر 28 میں اہل ایمان کو خطاب کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانی اور مالی خیانتوں سے منع کیا گیا ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں یہ ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر دین کی پابندی کا احساس نہیں۔ آیت نمبر 29 میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے
کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے ہی فضل والا ہے۔ آیت نمبر 30 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے خلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی اس سازش کا تذکرہ کیا گیا ہے جو مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں رچی تھی، اور تمام قبائل مل کر آپ کا محاصرہ کر چکے تھے تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مکر کو ناکام کر دیا۔ تو آیت نمبر 30 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ آیت نمبر 33 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ آپ کی موجودگی میں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، شاید کہ آئندہ وہ مسلمان ہو کر استغفار کریں گے۔ آیت نمبر 35 میں خبر دی جا رہی ہے کہ مشرکین کی عبادت تو سیٹیاں مارنا ہے، تالیاں بجانا ہے، شور و شغف کرنا ہے، ہلا گلا کرنا ہے، وہ تو کعبۃ اللہ کے پاس یہی کام عبادت سمجھ کر آتے ہیں۔ آج معزز ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں کہ آج کے دوسرے ادیان کے لوگ، دوسرے دھرم کے لوگ آج ہلا گلا کرنا ان کا دھرم کا حصہ ہے۔ آج گنڈا گردی کرنا، بیہودہ پنی کرنا، معصوموں کے ساتھ، عام شہریوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ ان کے مذہب کا حصہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی خباثتوں سے، ان کی بیہودہ پنی سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 36 جو اس پارے کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 36 میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ کے راستے روکنے کے لیے مشرکین و کفار ہمیشہ دولت خرچ کرتے ہوئے آتے ہیں اور کرتے رہے، ہمیشہ خرچ کرتے آئے ہیں۔ جب بھی آپ کا راستہ یا آپ کے راستے میں کوئی دقت کھڑی کرنا ہوتا ہے تو یہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا مسل پاور دکھاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالت۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں کی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن مجید کا 9واں پارہ جس کی تلخیص مکمل ہوئی۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔